کہ سرکار خطیب مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کیا جابر ابن عبداللہ انصاری نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے کہ اللہ کے رسول یعنی شہزادی کونین کے بابا شہزادی کے گھر پہنچے اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. شہزادی کونین سے فرماتے میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. آپ فرماتی بابا میں آپ کو تمام کمزوریوں سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. پھر ارشاد فرمایا بیٹی سیدہ مجھے کسائی یمانی لا کے اڑا دیجیے. گھر سیدہ کا چادر سیدہ کی اور سیدہ کے بابا رحمت للعالمین اپنی کمزوری کا علاج ڈھونڈ رہے. تاریخ کا جملہ ہے کہ نجران کے عیسائی علماء نصارے نجران جن میں خاص اب نجران کے عیسائی علماء نے اپنی قوم سے کہا کہ اس سے مباہلہ نہیں کرنا. اگر اس سے مباہلہ کیا تو دین نصارہ پر کوئی ایک شخص بھی باقی نہ بچے گا. تو کیا کریں؟ جزیہ دینا قبول کر لیا. مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے. مباہلہ ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ہاتھ کی جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنا. اتنے سچے آل محمد کی شکل میں میدان مباہلہ میں دیکھے گئے. ذرا سوچئے تو خدا کی توحید کی گواہ قرار پائے سیدہ اس سے دنیا پرست حکمران گواہ طلب کریں ایک کھجوروں کے باغ کے لیے. اللہ اگر مباہلہ سمجھ میں آ جاتا تو کبھی فدق کے بارے میں وہ خطرناک ترین عنوان واقع نہ ہوتا جو واقع ہو گیا. تو عید مباہلہ ہوا نہیں اور اہل بیت اطہار کی میدان مباہلہ میں آمد ہی کافی. کچھ کہے بغیر مباہلہ جیت گئے. شکرانے کا موقع عید کا عنوان فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کے اعتبار سے جتنا بھی خوشیاں منائیے آل محمد کی کامیابی کے لیے بہت کم ہے. اس میں بہرحال کچھ اعمال جو بیان کیے گئے عید مباہلہ کے دن کے حوالے سے بعض روایات کے اشارے سے جو باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ ایک غسل عید مباہلہ کا غسل عید مباہلہ اور اس سے پہلے بھی اشارہ تقریباً ہو چکا علماء کی تقریر میں کہ عید مباہلہ کا غسل رجا کی نیت سے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز وغیرہ کو انجام دیا جائے. نمبر 2 روزہ عید مباہلہ کے اعمال میں روزہ. نمبر 3 2 رکعت نماز عید مباہلہ کی 2 رکعت نماز غسل روزہ اور نماز جس کا وقت اور ترتیب اور ثواب تینوں چیزیں وقت ترتیب اور ثواب یہ تینوں عید غدیر کی نماز کی طرح سے. البتہ بس ایک فرق ہے کہ عید غدیر میں آیت الکرسی کی تلاوت علی العظیم تک نماز عید غدیر میں اور نماز عید مباہلہ میں آیت الکرسی کی تلاوت ہم فیہا خالدون تک. اس کے بعد نمبر 4 دعائے مباہلہ. دعائے مباہلہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کی دعائے سحر کے مشابہ. اس کو شیخ عباس قمی اور سید علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ دونوں نے نقل فرمایا. چونکہ ان دونوں بزرگوں کے نقل کردہ کلمات دعا میں کچھ اختلاف لہذا مفاتیح الجنان میں کتاب مصباح کی روایت کے مطابق تحریر کیا گیا. شیخ کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعائے مباہلہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی اور وہ دعا یہ اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ وکل بہائک بحی. بالکل دعائے البہا کی طرح سے کہ جو ماہ رمضان کی دعائے سحر کے طور پہ پڑھی جاتی رہی. اس کے علاوہ 2 رکعت نماز اور 70 مرتبہ استغفار ایک اور نماز کا تذکرہ کتاب مفاتیح کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ تمام تر دعاؤں کا سلسلہ الحمدللہ رب العالمین سے آغاز اور ہر مومن اور مومنہ مولا کائنات کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی ہماری ذمہ داری کے صدقہ و خیرات کریں. نیز حضرت کی زیارت پڑھیں یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کی زیارت اور اس روز زیارت جامعہ کا پڑھنا بہت زیادہ باعث فضیلت. یہ سارے اعمال جو کہ مفاتیح الجنان سے بیان کیے گئے غسل سے لے کر اور دعا آخری الحمدللہ رب العالمین اور بھی زیارت جامعہ. عید مباہلہ ایک ایسی عید کہ جسے تا قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا اور اس لیے منائیے عید مباہلہ کے اعلان کریں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کیجئے اور سچوں کے ساتھ ہو جائیے. تو آئیے آج سے عہد کرتے کہ صداقت کا راستہ اختیار کریں, سچوں کے ساتھ ہو جائیں ایمان اور تقوی کے بعد. سچوں کے ساتھ ہونا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ, سچوں کے ساتھ ہونا مَعَكُمْ لا مع عدوکم, سچوں کے ساتھ ہونا اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد, سچوں کے ساتھ ہونا پیروی اہل بیت, سچوں کے ساتھ ہونا اطاعت معصوم. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے آخری کلمات کے ساتھ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جیسے کہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے تمام تر محافل اور میلاد کے حوالے سے سلسلہ رہتا ہے کہ منقبت خوانی بھی منعقد ہوتی ہے, قصائد پڑھے جاتے ہیں. تو یہ درمیان میں دعا صرف آپ کے توجہات کو اور مضبوط کرنے کے لیے کہ اب میلاد نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو رہا ہے, تو نثر سے نظم تک کے درمیان فاصلہ اگر ہو تو دعائے آل محمد کا ہو. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو پروردگار سرکار محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ صادقین کا کہ ہمیں ہر منزل پر صادقین کی پیروی نصیب فرما. صادقین کی پیروی میں صداقت کو اپنے اقوال میں, اپنے الفاظ میں, اپنے اعمال میں, اپنی نیات میں مستحکم کرنے کی توفیق عطا. اے خدا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, حبیب کی حبیبہ کا واسطہ, حبیبہ کے شہزادوں کا واسطہ, تجھے حبیبہ کے شوہر نامدار کا واسطہ, تمام تر اہل ایمان کی مشکلات و پریشانیاں دور فرما. مباہلے کی برکت سے تمام تر رزق میں برکتیں عطا فرما. ایام عزا قریب ہے پروردگار, تمام عزا خانوں عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار حجت خدا ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرمائے اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم